بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمانی وظائف آفیشیل چینل کے معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک انتہائی اہم موضوع کے بارے میں ہے۔ یہ موضوع ہے اذان کے وقت بیت الخلاء یا باتھ روم جانے کے حوالے سے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال کھٹکھٹاتا ہے کہ آیا اذان ہو رہی ہو تو باتھ روم جانا چاہیے یا نہیں، یا کوئی بندہ اگر باتھ روم میں ہو اور اذان شروع ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ آج ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو اس سوال کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ اذان کے وقت باتھ روم جانا کیسا ہے، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور درود پاک کی برکت والی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ معزز ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء جانا کیسا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اذان سننے کی تاکید اور اس پر ملنے والے ثواب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز میں حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور 2 نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر چیز گواہی دے گی، گویا اس میں جنوں، انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے قرعہ اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرعہ اندازی بھی ضرور کریں گے۔ ناظرین گرامی، یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے، اس حدیث میں بھی اذان کے بے پناہ اجر کا ذکر ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر لوگوں کو اذان کا اجر معلوم ہو جائے اور اذان دینے کے لیے اپنا نام قرعہ اندازی سے نکالنا پڑے تو بھی ایسا کرنے سے پیچھے نہ ہٹیں گے۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ اجر کتنا زیادہ ہوگا جس کے لیے لڑائی تک کی نوبت آ جائے۔ معزز ناظرین گرامی، اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ آیا اذان کے وقت بیت الخلاء جانا درست ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے فقہاء کا کہنا ہے کہ اذان کے وقت استنجا وغیرہ کے لیے بیت الخلاء جا سکتے ہیں، لیکن بالخصوص جب کہ تقاضا شدید ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت نہ جائیں اور خاموش ہو کر اذان سنیں اور اس کا جواب بھی دیں، کیونکہ اذان در حقیقت ندائے الہی ہے، اور اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں مشغول ہے یا جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو موقف کر دے اور اذان سن کر جواب دے۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں وقفہ چونکہ بہت کم رہتا ہے، اس لیے مغرب سے پہلے ہی استنجا وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے تاکہ جماعت سے رہ نہ جائے۔ لیکن اگر کسی کو عین اسی وقت استنجا وغیرہ کی شدید حاجت محسوس ہو تو وہ جا سکتا ہے۔ سامعین گرامی، معلوم ہوا ہے کہ اشد ضرورت ہو تو اذان کے وقت بیت الخلاء جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اذان کے احترام کی وجہ سے اذان کے وقت بیت الخلاء جانے کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ جب انسان بیت الخلاء جاتا ہے تو بیت الخلاء کے اندر بات کرنے کی اجازت تک نہیں ہے۔ تو جب انسان اذان کے وقت بیت الخلاء چلا جائے گا تو پھر اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ نہ تو اذان کے الفاظ کا جواب دے سکے گا اور نہ ہی اذان کے بعد کی دعا پڑھ سکتا ہے، لہٰذا وہ مذکورہ احادیث میں بیان کیے گئے ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ سامعین گرامی، یہ تھا آج کے سوال کا جواب۔ اب آپ کو اذان کے چند مزید فضائل بتاتے ہیں جو کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ایک روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔
اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی آذان اور اقامت سنو تو تم بھی اسی طرح کہنا، کیوں نہ کہ ہر بولے گے لفظ کے بدلے تمہارے ہزار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 گنا اجر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حق ادا کرتی ہے، اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن اچھے اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اسی کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی سے کر دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے آذان سننے اور اس کا جواب دینے کی، اور آذان کا جواب دینے کے حوالے سے کئی احادیث میں تاکید بھی ملتی ہے، اور ساتھ میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ آذان کا جواب کیسے عرض کیا جائے۔ اس حوالے سے آپ کو ایک اور حدیث بتاتے ہیں کہ جس میں وہ خاص کلمات بتائے گئے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ مؤذن کی آذان سن کر جو شخص یہ کلمات پڑھے گا تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیۃ باللہ ربا وبحمدہ رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبالاسلام دینا۔ سامعین گرامی، کتنے آسان کلمات ہیں کہ جن کو یاد کرنے اور آذان کے وقت پڑھنے میں کوئی خاص محنت اور دقت کی ضرورت نہیں، لیکن اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم اللہ پاک کی اس عطا سے محروم رہ جاتے ہیں، کیوں نہ کہ ہم میں سے اکثر لوگ آذان خاموشی سے نہیں سنتے۔ بخاری شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے، جو شخص یہ دعا پڑھے گا اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم رب حاذل دعوات اللہ والصلاۃ والقائمات ان محمد وسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مکانا محمودا انی وحدہ انک لا تخلف الميعاد۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی۔ مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آذان کو خاموشی سے سنا جائے اور بتائی گئی دونوں دعاؤں کا اہتمام بھی کیا جائے۔ سامعین گرامی، ان روایات سے آذان کہنے کی فضیلت کا اندازہ ہوا ہے کہ آذان کہنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس طرح سے آذان کا جواب دینے کی بھی بہت سے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور آذان کو خاموشی سے سننے اور جواب دینے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آذان کو خاموشی کے ساتھ سنیں اور اس کے ہر کلمے کا جواب دیں، اور آذان سن کر عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں اور مرد حضرات مسجد کی طرف نماز ادا کرنے جائیں گے۔ یہی مسلمانوں کا شیوہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج آذان کو خاموشی سے نہیں سنا جاتا، کیا چھوٹے اور کیا بڑے، ہر کوئی اپنے کاموں میں اور اپنی باتوں میں مصروف رہتے ہیں، اور آذان کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں ہوتا، جو کہ سخت نقصان کی بات ہے، اور اس بارے میں سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں بھی بتائیں گے۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آج کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے تاکہ ہر مسلمان اس سوال کا جواب بھی جان سکے اور اس کے ثواب کے بارے میں بھی جان سکے۔ معزز ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی وظائف ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
اللہ پاک ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔